اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، ہجرت کا باب۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنے پیارے وطنوں کو چھوڑا، حالانکہ وطن کا چھوڑنا انسان کے لیے بڑا مشکل کام ہے، اور انہوں نے وطن بھی اس طرح چھوڑا کہ پھر موت تک اپنے وطن کو واپس نہ آ گئے، اور یہ وطن چھوڑنا کس طرح ان کو دنیا اور دنیا کی پونجی سے زیادہ پسند ہو گیا، اور انہوں نے دین کو کس طرح دنیا پر مقدم کیا اور نہ دنیا کے ضائع ہونے کی پرواہ کی اور نہ اس کے فنا ہونے پر توجہ دی، اور وہ کس طرح اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف بھاگے پھرتے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ جیسے کہ وہ آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ صرف آخرت ہی کے فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے اس کے نتیجے میں ایسا نظر آتا تھا کہ دنیا صرف انہی کے لیے ہی پیدا کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کا قصہ حضرت عروہ سے مرسلاً نقل کیا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بعد ذی الحجہ کے باقی دن اور محرم اور سفر مکہ میں ٹھہرے رہے، اور جب قریش کے مشرکوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جانے والے ہیں اور اللہ نے آپ کے لیے مدینہ میں ٹھکانہ اور حفاظت کی جگہ بنا دی ہے، انہیں معلوم ہو گیا کہ انصار مسلمان ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس جا رہے ہیں، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انتہائی قدم اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور یہ طے کر لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر رہیں گے، پھر نعوذ باللہ من ذالک یا تو ان کو قتل کر دیں گے یا قید کر لیں گے۔ عمر بن خالد روایت کرتے ہیں، عمر بن خالد روایت کرنے والے کو شک ہے کہ قید کرنے کا ذکر ہے یا زمین پر گھسیٹنے کا، ظاہر میں تو قید کرنے کا ذکر ہے، یا آپ کو مکہ سے نکال دیں گے یا آپ کو باندھ کر رکھیں گے۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس سازش سے خبردار کر دیا اور یہ آیت اتاری، جس کا ترجمہ ہے، اور جب فریب کرتے تھے کافر کہ تجھ کو قید کر دیں یا مار ڈالیں یا نکال دیں، اور وہ بھی دعویٰ کرتے تھے اور اللہ بھی دعویٰ کرتا تھا، اور اللہ کا دعویٰ سب سے بہتر ہے۔ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اس دن آپ کو یہ خبر ہوئی کہ آپ رات کو جب اپنے بستر پر لیٹ جائیں گے تو وہ کافر رات کو آپ پر حملہ کر دیں گے، اس لیے رات کے اندھیرے میں آپ ابو بکر رضی اللہ عنہ مکہ سے نکل کر غار ثور تشریف لے گئے، اور یہ وہی غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آ کر لیٹ گئے تاکہ جاسوسوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا پتہ نہ چلے، اور وہ یہ سمجھتے رہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی لیٹے ہیں، اور قریش کے مشرک ساری رات ادھر ادھر پھرتے رہے اور مشورے کرتے رہے کہ بستر پر لیٹے ہوئے آدمی کو ایک دم پکڑ لیں گے۔ وہ یوں ہی مشورے کرتے رہے اور کوئی فیصلہ نہ کر سکے، اور باتوں ہی باتوں میں صبح ہو گئی۔ جب صبح ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ علی رضی اللہ عنہ بستر سے اٹھ رہے ہیں۔ مشرکوں نے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو علی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے۔ اس وقت انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو جا چکے۔ آپ کی کھوج میں مشرک سوار ہو کر ہر طرف چل پڑے اور آس پاس کے چشمے والوں کو پیغام بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر لیں، انہیں بڑا انعام ملے گا، اور وہ تلاش کرتے ہوئے اس غار تک پہنچ گئے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، یہاں تک کہ وہ غار کے اوپر چڑھ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آوازیں سن لی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس وقت بہت ڈر گئے اور ان پر ڈر اور دکھ چھا گیا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہیں، اور آپ نے دعا مانگی، اس لیے اللہ کی طرف سے فوراً آپ پر سکون چھا گیا، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے کہ پھر اللہ نے اتارا اپنی طرف سے اس پر سکون، اور اس کی مدد کو وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھی، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.